السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج ہم نئے سبق میں تختی نمبر 17 پڑھیں گے، یعنی وقف کرنے کے قاعدے۔ یعنی آیت پر ہم جب ٹھہرتے ہیں تو ہم اس کلمے پر جب ٹھہریں گے جہاں پر آیت ہوگی اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم سب جانیں گے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، آیت کرنے کے قاعدے، یعنی آیت پر ٹھہرنے کے قاعدے۔ دیکھیے، وقف، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ آپ گول گول دیکھ رہے ہیں، آپ جب قرآن مقدس پڑھیں گے یا آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں ٹوٹل 6666 آیتیں ہیں اس طریقے سے گول نشان والی، اور یہاں پر ہم رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم ٹھہریں گے تو جو کلمہ آیت سے پہلے آئے گا اسے کس طریقے سے پڑھا جائے گا آج جانیں گے۔ تو پہلے اس گول نشان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ آیت ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش۔ اب یہاں پر دیکھیے 5 چیزوں کا بیان دیا گیا ہے۔ ایک تو زبر، زیر، پیش، اور دوسرا دو زیر، دو پیش۔ یعنی ہمیں انہیں یاد رکھنا ہے، زبر، زیر، پیش کو اور دو زیر، دو پیش کو، اسے اپنے ذہن میں رکھ لیں، پھر انشاءاللہ جو ہے آپ وقف کرنے کے قاعدے کو بآسانی سمجھ سکیں گے۔ اگر زبر، زیر، پیش جو ہے آیت والے کلمے سے پہلے آئے تو ہمیں وہاں پر کیا پڑھنا ہے، اس کلمے کو آج جانیں گے۔ یعنی آیت کرنا ہو، یعنی رکنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو آیت کہتے ہیں، اسی کو وقف کرنا بھی کہتے ہیں۔ آیت کرنا یعنی آیت پر وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو آپ یہ 5 چیزوں کو یاد رکھیں، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش۔ تو اب دیکھیے اسے آیت کہتے ہیں، اور دو زبر پر وقف کرنا ہو تو اب دیکھیے پہلے ہم نے زبر، زیر، پیش، دو زیر اور دو پیش کے بارے میں جانا۔ اب دیکھیے دوسری جگہ پر دو زبر پر اگر ہم وقف کرتے ہیں، یعنی آیت آتی ہے یا پھر جو ہے کوئی دوسرا رکنے کا مقام آتا ہے جہاں پر ہم ٹھہر سکتے ہیں، تو وہاں پر دیکھیے اگر دو زبر آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھ لیجئے احدن ہے، دیکھیے دو زبر آیا دال پر، ہے نا؟ تو اب ہم اگر آیت پر وقف کر رہے ہیں یا دوسرے مقام پر وقف کر رہے ہیں جہاں پر ٹھہرنے کا حکم ہے اور جائز ہے، تو ہم اب وہاں پر جو ہے ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے احدن تھا تو اب یہ احدا ہو گیا، جب ہم وقف کریں گے ٹھہریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے تیسری چیز، گول تا، یعنی یہ دیکھیے جو ہا کی طرح تا ہوتا ہے اسے گول تا کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو یہ ہا ہو جائے گا، اگر اسے نقطہ رکھ دیا جائے تو یہ تا ہو جائے گا۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، اگر ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو تا پڑھتے ہیں، اور اگر اس پر وقف کر کے پڑھتے ہیں تو اسے ہا پڑھتے ہیں۔ تو گول تا پر آیت کرنا، یعنی گول تا پر ٹھہرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ ہائے ساکینہ یعنی ہا جزم والی ہا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیے جاریتن ہے، ہم نے اسے تادو پیش تن پڑھا ہے نا، جاریتن۔ تو اب اگر ہم اس پر ٹھہریں گے یا آیت ہو یا کوئی دوسرا وقف کرنے کا مقام ہو تو ہم یہاں پر جو ہے اس پر جزم دے کر پڑھیں گے، اور اسے تا نہیں بلکہ ہا پڑھیں گے، جاریتن سے جاریہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے آپ ایک چیز دھیان میں رکھیں، زبر، زیر، پیش اور دو زیر، دو پیش کو یاد کر لیں، ہے نا؟ کہ ہمیں جب اس پر وقف کرنا رہے گا تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، پہلے اسے ذہن میں اپنے رکھیے گا، زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش۔
اور دھیان رکھیے گا 5 چیزیں جب بھی آئیں گی تو ہم آخری والے حرف پر جو ہے جزم دے کر پڑھیں گے. ابھی میں انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس کی مشق بھی کراؤں گا. اور پھر دو چیزوں کو اور یاد رکھیے. اگر 2 زبر آئے گا تو دھیان رکھیے گا جب ہم وقف کریں گے یعنی جب ٹھہریں گے رکیں گے تو ایک زبر کے ساتھ میں الف کو ملا کر پڑھیں گے, یعنی ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک زبر کو ہٹا دیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے مثال بھی دی گئی ہے احدن سے احدا. اور دیکھیے تیسری چیز یہ ہے گولتا. گولتا پر اگر وقف کریں گے تو ہم تا نہیں بلکہ اسے جو ہے ہا پڑھیں گے اور اس پہ جزم دے کر پڑھیں گے. جیسے کہ یہاں پر بھی دیکھیے مثال دے دی گئی ہے, جاریتن ہے تو جاریہ ہے نا. اب آئیے مشق کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک چیز سمجھا دوں. دیکھیے یہاں پر جو ہے گول نشان آیا ہے رکنے کا. اب دیکھیے جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش ہے نا, تو زبر زیر دیکھیے یہاں پر زیر آیا ہے. تو اب ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں وقف کرتے وقت جزم دے کر پڑھ رہے ہیں جیم یا میم. اب ہمیں جو ہے جیم کے ساتھ یا اور میم کو دونوں کو ملا دینا ہے. تو جیم یا میم زیر جیم یا